सलवात पढ़ते हुए एक बार और सलवात पढ़े आप लोग, नज़दीक आ जाए प्लीज़, थोड़ा सा आगे, क्योंकि जो जितना आप पीछे बैठेंगे तो आने वाले और पीछे बैठेंगे। थोड़ा सा बेटा प्लीज़ भैया ज़रा सा आगे आ जाए, ज़रा आगे आ जाए। बेटा आगे आइए, बेटा आगे आइए, आगे आइए। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामा अहुलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व ख़लक़ल इंसाना बिलुत्फ़िही व वत्तदा बिस्सुहूरि मयदान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन सियमा इब्न अम्मिही अलीय्यिन अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु लिकस्रिल असनाम जाज़िमु आनाक़िन नवासिबिल लियाम व वाज़िउ उलूमिल अदब लिहिफ़्ज़िल कलाम वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शरह खुतबा सज्जादिया उन्वान के तहत गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से जो आज अपने आखिरी मरहले में वारिद हो रहा है। मैंने
آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھرے ہوئے دربار میں حاکم کے پیٹ اور درباری خطیب کو جو اپنے خطاب میں اہل بیت کے خلاف زہر افشانی کر رہا تھا اسے ڈانٹتے ہوئے بٹھایا اور آواز دی، اسکت ایھا الخاطب ویلک ایھا الخاطب لقد اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق، وائے ہو تجھ پر اے بولنے والے کہ تو نے بندوں کی رضا کے لیے اللہ کے غضب کو خرید لیا۔ لقد بوأت مقعدک فی النار، تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اور اس کے بعد یزید سے فرمایا، اتسمح یا یزید ان اسعد هذه الآباد واقول ما یکون فیہ رضا للخالق واجر وثواب للموجودین۔ یزید کیا مجھے لکڑیوں کے ان ڈھانچوں پہ جانے کی اجازت دیتا ہے کہ میں وہ باتیں کہوں جس میں خدا کی رضا ہو، مخلوق کے لیے اجر و ثواب ہو؟ عوام نے اصرار کیا تو مجبور ہو کے یزید نے امام کو ممبر پہ جانے کی اجازت دی، اور ممبر پہ جانے کے بعد امام سجاد نے، میں بڑی تیزی سے خلاصہ 3-4 منٹ میں پیش کرنا چاہوں گا خمسے کا، کہ جو لوگ آج کی مجلس میں پہلی مرتبہ آئے ہیں ان تک ایک بیک گراؤنڈ پہنچ جائے ہمارے اس خمسے کا۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر پہ جانے کے بعد سب سے پہلے حمد و ثناء باری تعالیٰ کی، اور اس کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کیں اور 7 فضیلتیں عطا کیں جن میں ہمارے شریک کوئی نہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ اور ان فضیلتوں میں مولا کائنات کے وارث نے ایک جملہ مولا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے، اور جھوٹوں کے دربار میں اپنے دادا کے لیے لفظ صدیق کا استعمال کیا تھا۔ اور میں نے جو 2-3 جملے یہاں پہ رک کے آپ کی خدمت پیش کیے، اس میں آپ نے مولائی ہونے کا ثبوت دیا تھا، مگر میں ادھوری بات چھوڑ کے آگے بڑھ گیا تھا، آپ سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ گنجائش رہی تو لفظ صدیق پہ پھر واپس آؤں گا، مگر حالات نے ساتھ نہ دیا، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، مجلسیں پڑھتے پڑھتے، ذکر اہل بیت کرتے کرتے، لہٰذا واپس نہ جا سکا۔ آج میں نے یہ جملہ اس لیے کہہ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مجھے اپنا کیا گیا وعدہ یاد ہے، مگر میں جان بوجھ کر کے اسے چھیڑ نہیں پا رہا ہوں، اور آج بھی اگر وقت نے ساتھ دیا تو شاید وہ وعدہ وفا کروں، ورنہ پھر کبھی انشاءاللہ اس جملے کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ آج بھی میرا ارادہ یہ ہے کہ کچھ نئے جملوں کو خطبہ سجادیہ کے آپ کے حوالے کر دیا جائے، اور چونکہ 40 کی مجلس ہے لہٰذا تھوڑی دیر تک میں مصائب پڑھنا چاہوں گا، مصائب کی تاریخ ہے، مصائب کے لیے مجھے وقت بچانا ہوگا، لہٰذا ہو سکتا ہے وعدہ وفا نہ کر سکوں۔ امام سجاد نے 7 فضیلتیں بتانے کے بعد اپنا شجرہ بیان کرنا شروع کیا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبہتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے اتنا بتانے کے بعد پہچان گیا وہ پہچان گیا، جو اب بھی نہ پہچانا انور بھائی بول دیے گا، ذرا سی آواز کی تیز کر دیں گے، میں بہت زیادہ قریب ہو کے بولوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، بہت شکریہ۔ عزیزان گرامی، امام سجاد کہتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے پہچان گیا وہ پہچان گیا، جو اب بھی نہ پہچانا میں اسے بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم و اسماعیل سے لے کے حضور سرور کائنات تک کے اپنے پورے حسب، حضور سرور کائنات تک کے شجرے کو مختصر کرتے ہوئے امام نے بیان کیا، اور حضور کا ذکر کرتے کرتے ذکر پیغمبر کو معراج تک لے کے گئے۔ اردو داں حضرات موجود ہیں، لفظوں کی نزاکتوں پہ توجہ چاہوں گا۔
ذکر پیغمبر کو وارث پیغمبر نے معراج تک پہنچایا. اور عزیزان گرامی پھر معراج تک جب ذکر نبی جا چکا اور لوگوں کے اذہان میں عربی کے جملے دہرا نہیں رہا ہوں، بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی چونکہ آپ کو ایک کسی نئی منزل پہ آج لے کے جانا چاہتا ہوں، میں نے دوسری مجلس میں امیر المومنین کے ایک جملے کو امام سجاد کے جملے سے ملایا تھا تو آپ سب محظوظ ہوئے تھے. اور مجھے مجلس کے بعد اس دن سے لے کے آج تک مسلسل کئی لوگوں نے، جسے آپ فیڈ بیک کہتے ہیں، اس عنوان سے اس جملے کی قدردانی کرتے ہوئے مجھ تک پیغام پہنچوائے. میرا حوصلہ بڑھنے کا سبب بنا. میں کوشش کروں گا آج اس سے سملر انداز میں، اس سے ملتے جلتے انداز میں دو جنگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے، مرتبط کر دیا جائے. اور ان دو جنگوں کا ذکر کرنے کا میں وعدہ آپ سے اس کے پہلے کر چکا تھا پہلی دوسری مجلس میں. عزیزان گرامی امام سید سجاد جب ذکر سرور کائنات پر آ گئے تو اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. امام سجاد نے تذکرے کو ذکر علی سے ملاتے ہوئے نبی کے بعد جانشین نبی کا ذکر کیا اور آواز دی انا ابن من ضربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دنیا کے مغرور بت پرستوں کی ناک کو زمین پہ اس وقت تک رگڑا جب تک انہوں نے کلمہ نہ پڑھ لیا. پھر کہا انا ابن من ضربا بین یدی رسول اللہ بسیفین. میں اس کا بیٹا ہوں، میں جلدی بات کو ملا رہا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے دو تلواروں سے جنگ کی تھی اور ان دو تلواروں کو میں کل واضح کر چکا ہوں. وطعنا برمحین، دو نیزوں سے حملہ کیا تھا. وہاجر الہجرتین، دوہری ہجرتیں کی تھیں. وبايع البیعتین، دوہری بیعتیں کی تھیں. وقاتلا ببدر وحنین، اور وہ ہے میرا دادا جو فاتح بدر بھی ہے، فاتح حنین بھی ہے. آپ سننے کو آمادہ ہیں؟ اگر آج آخری مجلس دیکھیں، آپ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر تقریباً روز ہی میری مسلسل آپ کے اس ممبر پہ آنے سے پہلے مجلس رہتی. ابھی مجلس پڑھ کر کے آ رہا ہوں، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن آپ جیسے سنتے ہیں آئیمے میں اسی طریقے سے میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آخری مجلس کا حق ادا ہوگا. میں بہت امیدیں لے کے آیا ہوں آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کرتے ہوئے کہ خطبہ سجادیہ کے عنوان سے، شرح خطبہ سجادیہ کے عنوان سے خمس اربعین کی آخری مجلس کا انشاءاللہ حق ادا ہوگا. اور یہ حق مجلس میں ایک طرفہ ادا نہیں ہوتا ہے، دو طرفہ رابطے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ کا حسن سماعت اس میں بڑا بھروسہ ہے. ذرا میرے ساتھ چلیے گا تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. عزیزان گرامی شروع سے جب مومنین ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے، مجھے مجلس پڑھنے میں اور اچھا لگتا ہے. عزیزان گرامی امام سجاد نے فرمایا وقاتلا ببدر وحنین، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر و حنین ہے. یہاں میں آپ کو لے کے واپس آؤں گا. میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ بتاؤں گا کہ امام سجاد نے ساری جنگوں کو چھوڑ کے انہی دونوں جنگوں کا نام کیوں لیا تھا. وقاتلا ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے پر بھی اللہ کا کفر اختیار نہ کیا. میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی کا ذکر بار بار سنا جائے بار بار اچھا لگتا ہے، اگر بزبان سجاد سنا جائے تو اس ذکر کا مزہ ہی کچھ اور ہے. امام کہتے ہیں انا ابن صالح المومنین، میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن صالح المومنین، جو مومنین میں سب سے اچھا ہے، صالح ہے، اس کا بیٹا ہوں. انا ابن صالح المومنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویاسوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واسمر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین. میں یہ صفتیں رکھنے والے حیدر کا بیٹا ہوں. اب بدر سے میں تذکرہ ملانا چاہتا ہوں دو فرشتوں کا، بدر و حنین سے. اس کے بعد دونوں فرشتوں کے ذکر کو دونوں جنگوں کے ذکر سے ملاؤں گا. ذرا سا تحقیقی وادی میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. میں کچھ ہوم ورک کر کے آیا ہوں اس مجلس کے لیے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے پہلے کے کیے گئے ہوم ورکس ہیں اس کو یہاں استعمال کیجئے گا تو ایک تحقیقی وادی میں آپ کو چلنے میں لطف آئے گا. عزیزان محترم ذرا سا اپنے اذہان کو میرے ساتھ لے کے چلیے گا.
بہت محظوظ ہوں گے. 2 جنگوں کو 2 فرشتوں کے نام سے ملاؤں گا. سنیے گفتگو آگے بڑھاتے امام کہتے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبریل نے کی، جس کی نصرت میکائیل نے کی. انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل انا ابن المحامی عن حرم المسلمین وانا ابن قاتل المارقین والناکسین والقاستین. ارے کیا سن رہے ہیں بھئی؟ آپ تو اہل تاریخ ہے نا، مجھے بڑا بھروسہ ہے آپ کی سماعت پہ. یہ الفاظ پہنچ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کا اردو میں ترجمہ ہو. مجلس کا یہ مجلسی مجمع پڑھا لکھا مجمع ہے. وقاتل المارقین والناکسین والقاستین. اور فرماتے ہیں سنو میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کی مدد اور نصرت جبریل و میکائیل نے کی. میں اس کا بیٹا ہوں المحامی عن حرم المسلمین، جو حرم مسلمین کی حمایت کرنے والا ہے. حرم مسلمین کی حمایت کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، حرم مسلمین ہی کی بات کیا ہے؟ جب حرم رسول اکرم، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، رسول اکرم کے حرم میں رہنے والی ایک خاتون اس حرمت کو پامال کرنے کے ارادے سے، کیا سنا آپ نے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جب اس حرمت کے دائرے کو توڑتے ہوئے میدان میں آ گئی تو اس وقت بھی علی ہی تھا جس نے اس کی حرمت کو باقی رکھا. المحامی عن حرم المسلمین. توجہ ہے نا؟ جب میدان میں آ گئی جنگ کرتے ہوئے مولا کائنات کے خلاف سپاہیوں کو لے کر کے، عزیزان گرامی، تو جنگ میں علی جب فتح یاب ہو گئے اور علی نے پھر سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیجا، 40 سپاہیوں کے ساتھ واپس مدینے بھیجا بصرے سے. تب اپنے وطن میں پہنچ کر کے، مدینے میں پہنچ کر کے اب پھر علی کے خلاف گویا ہونے لگی کہ علی کو حیا نہیں آئی، میں ام المومنین ہوں، رسول کی شریک حیات کو نامحرم سپاہیوں کے ساتھ بھیج دیا. تو ان 40 نے چہرے سے نقاب ہٹا دی کہ ہم خاتون ہیں. ایک ہی مرد تھا ان 40 میں، وہ ان کا سگا بھائی تھا. کیا سنا آپ نے؟ ہے نا؟ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ 40 خواتین لباس سپاہی، مجاہدوں کے لباس میں، سپاہیوں کے لباس میں ان کو لے کے وہاں پہنچے. تو امام فرماتے ہیں کہ میں المحامی عن حرم المسلمین، حرم مسلمین کی، حرم رسول کی، حرم مومنین کی حمایت کرنے والے علی کا بیٹا ہوں. غور کر رہے ہیں؟ وقاتل المارقین والناکسین والقاستین. اللہ اکبر. اس طریقے سے زنجیروں میں بندھا ہوا علی کا شعر بول رہا ہے حاکم کے دربار میں. کبھی اس رخ سے سنا آپ نے؟ کبھی اس رخ سے سوچا آپ نے؟ ہماری طریقے سے آزادانہ ممبر سے نہیں بول رہے سجاد، بلکہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اپنا بھی خاندان بتا رہے ہیں اور یزید کا بھی شجرہ بتا رہے ہیں، اپنے فضائل بتا رہے ہیں اور اس کی کمیاں گنا رہے ہیں. سنو میں کون ہوں. وقاتل المارقین والناکسین والقاستین. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے بیعت توڑ کے میدان میں آنے والے جمل والوں، ظلم کرنے والے صفینیوں، دین سے خارج ہو جانے والے نہروانیوں کا کلا کما کیا ہے. کیا سنا؟ قاتل المارقین، قاتل ہیں علی. میں نے کہا کہ مجلس امیر المومنین، مجلس حسین میں عزیزان گرامی چہرے سے تھکان ظاہر ہو تو اچھا نہیں لگتا. غور کر رہے ہیں؟ ایک بار جیتی جاگتی صدا پڑھیں آپ آواز بلند. عزیزان محترم، قاتل، امام کہتے ہیں قاتل المارقین والقاستین والناکسین والقاستین، نہروانیوں، جملیوں اور صفینیوں، ان سب کا کلا کما کرنے والا جو حیدر تھا. یہ صفین میں کون آیا تھا؟ صفین کس سے بھی تھی؟ اسی کے باپ سے تو ہوئی تھی. یزید کا باپ تھا نا، یزید کا باپ تھا نا، امیر شام جس سے جنگ ہوئی تھی.
کہ ان سب کو قتل کرنے والے کا بیٹا میں ہوں. یاد دلایا تیرے باپ اور اس کے سارے سپاہیوں کو زیر کرنے والا اس کا بیٹا میں ہوں. ارے میں اس حیدر کا بیٹا ہوں. کہاں جملہ پہنچ جائے. اس حیدر کا بیٹا ہوں کہ جس کی ذوالفقار کے سامنے جب تیرے باپ دادا آئے تھے تو لباس چھوڑ کے میدان سے بھاگے تھے. میں اس کا بیٹا ہوں. صفین پھر کبھی پیش کروں گا, ادھر جاؤں گا تو وقت لگ جائے گا. میں اس حیدر کا بیٹا ہوں. اور آواز سنو میں کون ہوں. والمجاہد اعداءہ الناصبین. ناصب کہتے ہیں ان مسلمانوں کو جنہیں ہماری فقہ کافر مانتی ہے. وہ مسلمان جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں. اہل بیت کو والعیاذ باللہ گالی بکتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. تو اہل بیت کے ایسے دشمن جو اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں, اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, یہ لوگ ہمارے یہاں ناصبی کہلاتے ہیں. یہ بھی بت پرستوں کے طریقے سے کافر و نجس ہیں. امام نے فرمایا والمجاہد اعداءہ الناصبین. میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے ناصب دشمنوں سے جہاد کرنے والا ہے. اور جملہ سنیے گا. وَسَهْمٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ. منافقوں پر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے نیزے اور تیروں میں سے ایک تیر تھا میرا دادا. اللہ کی تیر, اللہ کا نیزہ کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے. اس حیدر کا, اس علی کا بیٹا میں ہوں. وَسَهْمٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ, مرام اللہ یعنی پھینکا ہوا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, سنا آپ نے نا, اے نبی آپ نے نہیں پھینکا, ہم نے پھینکا, اسی سے بنا ہے. وَسَهْمٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ. منافقوں پہ جو تیر چلایا جاتا ہے اللہ کی جانب سے, اس کو حیدر کہتے ہیں. اور اس کا بیٹا میں ہوں. سلامت رہیے, اس کا بیٹا میں ہوں. امام کہتے ہیں گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے, وَلَيْسُ الْحِجَازِ وَقَبْشُ الْعِرَاقِ. سنو, میں حجاز کے شیر کا بیٹا ہوں, عراق کے امیر کا بیٹا ہوں. حجاز کے اس طریقے سے امام باتیں کر رہے ہیں. اور گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں وَلَيْسُ الْحِجَازِ وَقَبْشُ الْعِرَاقِ وَفَارِسُ الْمَشْرِقَيْنِ. وَفَارِسُ الْمَشْرِقَيْنِ ابو السبتین الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب. صلوات محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جو مشرین کا وارث ہے, مکے کا وارث ہے, حسنین کا, حسن اور حسین کا جو والد ہے یعنی علی ابن ابی طالب, وہی میرے جد ہیں, وہی میرے جد ہیں. عزیزان گرامی, اب اس پیراگراف میں نے 2-3 پیراگراف کو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے شروع میں 2 لفظ اور امام نے رکھے, المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل. ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تعداد سامعین کی, مومنین کی آ گئی. اب میں 2 جنگوں کو 2 فرشتوں کے نام سے ملا رہا ہوں. بہت لطف آئے گا آپ کو. اگر سب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں شرح خطبہ سجادیہ تو جیتی جاگتی سلوات پڑھیں باز بلند. آپ کو 12-15 منٹ یہاں پہ روکنا چاہوں گا مصائب سے قبل. بہت خوبصورت فضا میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. محنت سے گفتگو حوالے کرنے کا ارادہ ہے. امام سجاد نے کیا کہا؟ وقاتل ببدر وحنین. جنگیں کتنی علی نے لڑیں؟ 70 جنگیں کہیں جاتی نا چھوٹی بڑی ملا کے, مختلف تعداد ہے, فرض کیجئے 70 جنگیں. عزیزو, اس میں 12-14 جنگیں تو بڑی بڑی ہیں جن کے نام آپ سنتے رہتے ہیں. مثلا جنگ خندق بھی لڑی ہے, جنگ خیبر بھی لڑی ہے, جنگ احد بھی لڑی ہے, اور دوسری جنگیں بھی لڑی ہیں, ہے نا, بنی نذیر, بنی مستلق اور کئی جنگیں. لیکن امام سجاد نے ساری جنگوں کو چھوڑ کے ان 2 جنگوں کا نام کیوں لیا؟ وجہ عرض کروں. جنگ بدر اور جنگ حنین, وقاتل ببدر وحنین, اس کا یزید کے خاندان سے کیا رابطہ ہے؟ میں نے کہا بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے حالات ہو ویسی گفتگو ہو. میں تحقیقی چیپٹر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ الگ بات ہے کہ خطابت کے انداز میں پیش کر رہا ہوں. اکیڈمک فیلڈ کے افراد بھی میرے ساتھ چلیں گے.
अज़ीज़ान गिरामी, वक़ातला बद्र व हुनैन, सारी जंगों का नाम छोड़ के इन 2 जंगों का नाम क्यों लिया? तोहफा आज की मजलिस का महफूज रखिएगा अपने ज़हनों में। इन 2 जंगों का खुसूसी तौर पे सज्जाद के खानदान से और अली के और सज्जाद के खानदान से और यजीद के खानदान से खुसूसी तौर पर राबता है। सज्जाद के खानदान से तो है ही कि फातह बद्र भी हैं, फातह हुनैन भी हैं। यजीद के खानदान से राबता यह है, बद्र इस्लाम की पहली जंग है और हुनैन इस्लाम की आखिरी बड़ी जंग है। सन 8 हिजरी में हुई है, जंग ओहद के बाद हुई है, जंग खंदक के बाद हुई है, जंग खैबर के बाद हुई है। अब इसके बाद सिर्फ एक ही जंग बड़ी जंग है जो वाक़ हुई है, वरना सारी बड़ी जंगें हो गई हैं। फतह मक्का के बाद, जब मक्का फतह हो चुका है, फतह मक्का के बाद सन 8 हिजरी मक्का फतह हुआ, फतह मक्का के बाद जंग हुनैन हुई है। अज़ीज़ान गिरामी, वो इस्लाम की पहली जंग, पहली बड़ी जंग, ये इस्लाम की आखिरी बड़ी जंग, तकरीबन आखिरी बड़ी जंग। इन दोनों जंगों से यजीद के खानदान का राबता इस हवाले से रहा है कि दोनों जंगों में यजीद का पूरा खानदान, दादियाल और नानियाल, यजीद का पूरा खानदान दुश्मन इस्लाम और रसूल इस्लाम बन के नबी के मुकाबले में आया है, अली के मुकाबले में आया है। जंग बद्र में काफिर बन के आया है, जंग हुनैन में मुनाफिक बन के आया है। हाय काश मेरा जुमला पहुंच जाता सब तक। अज़ीज़ान गिरामी, जंग बद्र में खुला दुश्मन था यजीदी खानदान। मैं दूसरी मजलिस फर्ज कर चुका हूं, मौला कायनात का इफ्तिखार कि मैं वही अबुल हसन हूं। अमीर शाम से कहा था, है ना, अना अबू हसन कातिलो जद्दे का व खाले का व अखी का यौम शदगन यौम बदरीन, जिसने रोज़े बद्र तेरे भाई, तेरे मामू, तेरे जद सबका कला कमा किया था। अमीर शाम से कहा, नहीं कहा? अज़ीज़ान गिरामी, अब यही खानदान जो बद्र में अली से लड़ने आया था खुल करके, अब फतह मक्का के मौके पे ये ज़ाहिरी इस्लाम ला चुके हैं। वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिहिम, लेकिन ईमान दिलों में भी नहीं आया है, मगर ज़बान से कलमा पढ़ चुके हैं। अब ये जो अबू सुफियान है और उसका पूरा खानदान है, ये इस जंग हुनैन इस्लाम की सबसे बड़ी जंग इस एतबार से है कि सबसे ज्यादा सिपाही इस जंग में थे। 10,000 कम से कम, 12,000 ज्यादा सदा 12,000 सिपाही बताए जाते हैं इस्लाम के लश्कर में। जंग बद्र में सबसे कम थे 313 जिन्होंने काफिरों को शिकस्त दी। जंग हुनैन में सबसे ज्यादा थे 12,000 इस्लामी लश्कर में, लेकिन 313 वाली जंग मुसलमान जीत गए थे और 12,000 का जो लश्कर मुसलमानों का था, ये जंग मुसलमान हार गए थे। अभी क्लिप जो है आधी मत काट दीजिएगा हमारी, और फिर बाद में कह दिया जाए कि इनको पता ही नहीं है, कह रहे थे हार गए थे। बता रहा हूं आगे भी। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान ने बयान किया है, सूरह तौबा जिसे सूरह बरात कहते हैं, उसकी आयत नंबर 25 और 26 उठाइएगा। कुरान कहता है कि नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम वलम तुग़न अन्कुम शैया। मैंने, अल्लाह ने तुम्हारी बहुत सी जगहों पे मदद की, उनमें से एक यौम हुनैन, हुनैन के दिन भी तुम्हारी नुसरत की थी। उस वक्त नुसरत की कि जब तुम अपनी कसरत से गुरूर का शिकार हो गए थे और तुम्हारे पांव उखड़ गए थे। तुम्हारी कसरत तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा रही थी, तुम बहुत ज्यादा थे, मगर ये ज्यादा होना तुम्हारे लिए फायदेमंद न हुआ। पता चला हमेशा कसरत मुफीद नहीं होती। है क्या सुना आपने? अज़ीज़ान गिरामी, क्या तुम ज्यादा थे और गुरूर का शिकार हो गए कि आज तुमको कोई हरा नहीं सकता, और तुम्हारे पांव उखड़ गए थे। सुम्मा वल्ले तुम मुदबरीन, मैं उर्दू में पूरा तर्जुमा कर नहीं रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, बाकी आप समझिएगा। सुम्मा वल्ले तुम मुदबरीन, फिर मैदान से तुम दुश्मन को अपनी पुश दिखा दिखा के भाग रहे थे। ये तबर्रा नहीं है, ये कुरान है। सूरह तौबा ही सूरह तबर्रा है, तो हम क्या करें? इसका नाम सूरह बरात है। ये सूरह बरात कहते तबर्रा को।
اسی لیے بر صغیر والے کئی بار سورہ برات کو سورہ تبرہ بھی کہتے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ سورہ برات ہے یہ، برات یعنی تبرہ. برات، بری، تبریا، تبرہ یہ سب ایک ہی مادے سے ہے، ایک ہی خاندان سے ہے. یہی سورہ وہ ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوا، بغیر رحمت خدا کے تذکرے کے شروع ہوا ہے. عزیزان گرامی، سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی 25ویں اور 26ویں آیت اللہ نے کہا کہ جب تم میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، دشمن کو اپنی پشت دکھا رہے تھے، عزیزان گرامی، تو اللہ کہتا ہم نے اس وقت تمہاری مدد کی. اور ہوا کیا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. جب تم بھاگ رہے تھے اور میدان چھوڑ رہے تھے تو گھبراہٹ مچی ہوئی تھی، تو اللہ نے رسول کے اوپر اور مومنوں کے اوپر اپنی سکینہ نازل کی، اپنی سکینہ بھیجی. انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنی سکینہ نازل کی. اور کیا ہوا؟ وانزل جنودا لم تروہا، اللہ نے آسمان سے ایسا لشکر نازل کیا تھا جس لشکر کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، حیدری بن کے میرے ہمراہ چلیے گا. ایسا لشکر نازل کیا جس لشکر کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے. ہوا کیا تھا اس جنگ میں؟ تمہیدیں ختم کر رہا ہوں، نقطے پہ آ رہا ہوں، 5-7 منٹ روکوں گا، آپ کو فضائل کے نقطے پہ آ رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں تو ابو سفیان کا، یزید کا پورا خاندان علی کے سامنے سے لڑ رہا تھا، نبی سے روبرو ہو کے لڑائی کر رہا تھا. لیکن فتح مکہ کے بعد یہ سارے کافر منافق بن گئے، ترقی ہو گئی. کیا سنا آپ نے عزیزو؟ ہے نا، پروموشن ہو گیا ان کا. فتح مکہ کے بعد ان ابو سفیان کے پورے خاندان کا کیا ہو گیا؟ پروموشن ہو گیا. آپ سوچ رہے ہیں پروموشن کیسے ہو گیا؟ چونکہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ کافروں سے زیادہ بدتر جگہ جو ہے جہنم میں وہ منافقوں کی ہے. تو فتح مکہ سے پہلے کافر تھے، اب فتح مکہ کے بعد یہ سب منافق ہو گئے تو کافر سے بدتر ہو گئے. اب اسلام کے دائرے میں تو آ گئے، لیکن اب اندر سے آستینوں کا سانپ بن گئے، اب جنگ حنین میں پوری سازش کی ہے. یزید کے دادا نے، یزید کے باپ نے، یہ سب کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اندر سے سازش کر رہے ہیں. آپس میں گروپ بازی کر کے اسلامی لشکر میں کچھ ادھر بٹ گئے میمنہ میں، کچھ میسرہ میں. یہ میں تفسیر پیش کر رہا ہوں، جس کا دل چاہے تو جا کے مطالعہ کرے. میمنہ اور میسرہ میں بٹ گئے تھے، کچھ قلب لشکر میں تھے. جب بالکل اس جگہ پہنچے کہ جہاں کافروں کے لشکر بٹے ہوئے تھے، کچھ اس پہاڑی پہ رائٹ میں، کچھ اس پہاڑی میں لیفٹ میں، سامنے سے دشمن حملہ آور تھے. وہاں پر جب پہنچ گئے کہ اب کافر ہر طرف سے حملہ کر سکتے تھے، عزیزان گرامی، ایسے موقع پہ یہ سارے ابو سفیانی، یہ سارے اموی میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے. ارے بھاگو بھاگو حملہ ہو گیا، بھاگو بھاگو حملہ ہو گیا. اب جب عزیزان گرامی 20 لشکر سے گروپ یہاں سے وہاں سے بھاگنے لگے نا، تو پھر سب کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. اب سارا لشکر بھاگنے لگا، مگر عزیزان گرامی وہ علی جو پہلے بھی بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے بے رخ ہو کر کے نبی کے دفاع میں آگے آتا تھا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہی علی پھر نبی کے دفاع میں سامنے آیا. علی مرتضیٰ نے کچھ مجاہدوں کے ساتھ لگ کر کے نبی کی حفاظت کی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان سے لوگ بھاگ گئے تھے. مسلمان جنگ ہار گئے تھے، ہے نا. اب ہاری ہوئی جنگ کو پھر سے فتح میں تبدیل کیا علی نے، مگر کیسے؟ اب اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے. عزیزان گرامی، قرآن پڑھا میں نے نا، قرآن پڑھا. انزل جنودا لم تروہا، جنود کہتے ہیں لشکر کو. اللہ نے ایسا لشکر نازل کیا تھا آسمان سے کہ تم جسے دیکھ نہیں پا رہے تھے. علی اور علی کے ساتھ کچھ خاص مجاہد نبی کے وفادار وہ میدان میں ڈٹے رہے. اب آسمان سے فرشتے آئے، انسانی شکلوں میں حملہ کر رہے ہیں.
काफिरों के ऊपर। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान जिनके कदम पीछे हट गए थे, फिर से उनका हौसला बुलंद हुआ और काफिर भागते हुए नजर आए और मैदान हुनैन से हैदर करार फातेह बन के लौटे। तो जंगे बद्र में भी यजीद के खानदान को उस वक्त शिकस्त हुई जब वो काफिर थे। जंगे हुनैन में भी अली के हाथों उस वक्त शिकस्त हुई जब वो मुनाफिक थे। इमाम सज्जाद ने फरमाया कातला बदरिन व हुनैन, यही दोनों जंगे याद दिलाते हुए सोन यजीद, मैं उसका बेटा हूं जो फातह बद्र व हुनैन है। अब मैंने कहा दो फरिश्तों का नाम क्यों लिया, जिब्रील का और मीकाइल का। अगर सज्जाद चाहते तो यहां पर इजराइल का नाम लेकर डरा सकते थे, मलकुल मौत का नाम ले सकते थे कि मैं उसका बेटा हूं जिसके इशारे पे इजराइल चलता है। मैं कुछ कह रहा हूं। इसराफील का नाम ले सकते थे। इन दो फरिश्तों का नाम क्यों लिया? बस मैंने सारी तमीनें खत्म कर दी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। शायद मैं आपको तहकीक की फजा में गुम कर गया, लेकिन अब उस फजा से आपको निकालते हुए 5 मिनट फजाइल की वादी में लेके चलूंगा। इन दो फरिश्तों का नाम क्यों लिया, वजह सुनिएगा। अल-मुअय्यद बिजिब्राइल, अल-मंसूर में मिकाइल, मैं उसका बेटा हूं जिसकी जिब्रील ने मदद की, जिसकी मिकाइल ने मदद की। अजीज़ान गिरामी, यही आयत जो कुरान मजीद में सूरह हुनैन में है कि अल्लाह ने ऐसा लश्कर भेजा हुनैन में, जिसका तज़किरा सूरह तौबा में है, जंग हुनैन के बारे में। ऐसा लश्कर भेजा हुनैन में जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे। ऐसी आयत जंग बद्र के लिए हमको मिली। जंग बद्र के लिए हमको आयत मिली है। कुरान कहता है नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी नुसरत की, बद्र में तुम्हारी नुसरत की। अजीजान मोहतरम, बद्र में नुसरत की। जब नबी से पूछा कि या रसूलल्लाह बद्र में नुसरत की इसका मतलब क्या है, तो रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे थे आसमान से जो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। अब जंग बद्र में हुआ क्या था, 1000 का लश्कर फरिश्तों का इंसानी शक्ल में जिब्रील लेके आए जो मैमना संभाले है। क्या सुना आपने? ऐसा नहीं पढ़ूंगा, एक बार मिल के सलमा पढ़े आप हजरात। 50 दिनों की मुसलसल मजलिसों के बाद पूरी थकान के शबाब पे रहने के बावजूद मैं अपनी आवाज और हलक की फिक्र किए बगैर पूरी मेहनत से गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। खुदा के लिए 5 मिनट के लिए अपनी थकान मिटा दीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, 1000 का लश्कर फरिश्तों का जिब्रील की सरबराही में मैमना से लड़ रहा था। 1000 का लश्कर मिकाइल की सरबराही में मैसरा से लड़ रहा था। बीच में 313 का लश्कर लिए हैदर करार कल्ब लश्कर में खड़े थे। कल्ब लश्कर में खड़े थे। मैं खुतबे की शरह कर रहा हूं, उधर से जिब्रील 1000 का लश्कर, इधर से मिकाइल 1000 का लश्कर, कल्ब लश्कर में अली हमला कर रहे हैं। अब जब जंग हो रही ना, तो अज़ीज़ान गिरामी, जंग के दौरान जितने अफराद भी भाग रहे हैं, मैमना ये कहता हुआ भागा काफिरों का, भागो भागो अली आ रहे हैं। मैसरा ये कहता हुआ भागा, भागो भागो अली आ रहे हैं। कल्ब लश्कर कहता हुआ भागा, भागो भागो अली आ रहे हैं। भागो 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 अली आ रहे हैं, भागो भागो अली आ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इधर वाला भागा कहता है अली आ रहे हैं, उधर वाला भागा अली आ रहे हैं, बीच वाला भागा अली आ रहे हैं। और जो लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में जख्मी गए, अंधे लंगड़े लूले बहरे बन करके, उनसे पूछा गया किसने हमला किया, किसने पीछा किया, तो सबने कहा अली ने, अली ने, अली ने। आपने देखा ना, कुरान ने कहा कि जिब्रील और मीकाइल आकर के फरिश्तों के साथ लड़ रहे थे।
فرشتوں کا لشکر لے کے لڑ رہے تھے اور بھاگنے والے سارے یہ کہہ رہے تھے، میدان کی ہر جانب سے بھاگنے والے کہہ رہے تھے بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں۔ کیا سنا عزیزو؟ بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آخر میں 15 منٹ مجلس کا انداز بدل کے آپ کو بتا دیا تھا کہ خاموشی کی فضا میں چلنے والی مجلس پڑھنا جانتا ہوں، ہے نا؟ آپ کو میں بھروسہ کرتے ہوئے فضائل کی مجلس پیش کر رہا ہوں، میری محنت کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا۔ عزیزو، ادھر والا بھاگا علی آ رہے ہیں، ادھر والا بھاگا علی آ رہے ہیں، اور فرشتے بھی آئے تھے، مگر ہر سم سے بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ بھائی دو ہی صورت ہے، کاش ادبی جملہ سڈنی میں رہنے والے اردو اسپیکنگ مومنین تک پہنچ جائے۔ ہر طرف سے بھاگنے والا کہہ رہا تھا علی آ رہے ہیں، تو بھائی دو ہی صورت ہے، شرمانا نہیں ہے۔ عزیزو، اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو غدیری ہونے کا ثبوت دینا تم نہیں سمجھے تو یہ میری ناکامی ہوگی، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بڑی محنت سے جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ ہر طرف سے بھاگنے والا کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں، تو بس دو ہی صورت ہے، یا یہ مانو کہ علی ایسا صاحب اعجاز ہے کہ رہتا اکیلے ہے، دکھائی میدان کے چار جانب دیتا ہے، یا پھر یہ مانو کہ پورے حجاز میں اگر اللہ کے فرشتوں کو بھی کوئی چہرہ اچھا لگا تو علی کا تھا۔ سلامت رہیے۔ پورے حجاز میں اگر فرشتوں کو بھی چہرہ اچھا لگا تو علی کا تھا۔ عزیزان گرامی، اب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے، ایک جملہ اور فضیلت کا بیان کر دوں۔ عزیزان گرامی، اب جب جنگ بدر ختم ہوئی، جنگ بدر نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت علی نے یزید کے پورے خاندان کا کلا کما کیا ہے۔ جنگ بدر جب ختم ہوئی نا تو عرب کے دستور کے مطابق کشتوں کو شمار کیا گیا، کشتوں کو شمار کی پہچان ہونے لگی کہ کون کس کا قاتل ہے، کشتوں کو شمار کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والوں کی تعداد 14، کافروں کی طرف سے ہلاک ہونے والے واسر جہنم ہونے والوں کی تعداد 70۔ عرب کا دستور تھا کہ مقتول کا جو پرسنل سامان ہوتا تھا، تلوار، زرہ، خود، لباس، یہ سب اس کا حق ہوتا تھا۔ جو قاتل ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، قاتل کا حق ہوتا تھا، لہذا پہچان ہوتی تھی کس کو کس نے مارا۔ مرنے والے ادھر سے 70 تھے، بیدار ہو نہیں ہو بھائیو، سننے کو آمادہ ہو عزیزو، مرنے والے ادھر سے 70 تھے، شمار کیا گیا کس کو کس نے مارا، 34 جنازے الگ کیے گئے، انہوں نے کہا اس کو ہم نے مارا، انہوں نے کہا اس کو ہم نے مارا، سب نے اپنے اپنے مقتولوں کے جنازے الگ کر لیے، 70 میں سے 36 پڑے رہے، 34 الگ ہو گئے، 36 اپنی جگہ باقی تھے، عزیزو جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ فیصلہ ہو گیا، ان سارے مقتولوں کے قاتل علی ہے۔ کیا سنا مومنو آپ نے؟ علی ہے۔ عزیزو بات سمجھ میں آئی کچھ؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے حملہ کرنے والے کتنے گروہ تھے؟ کتنے گروہ تھے؟ 3 گروہ جو اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کا پورا لشکر، فرشتوں کا پورا لشکر، حیدر کرار کی ذات اقدس، ماشاءاللہ بات پہنچ گئی، 3 گروہ لڑ رہے تھے، اور جو مارے گئے ان مرنے والوں میں، کافروں میں 70 میں سے 36 علی نے مارے، 36 علی نے مارے۔ بھائی اب تو مان لو جو کام فرشتے اور انسان مل کے کرتے ہیں اس سے زیادہ اکیلے ہمارا علی کرتا ہے۔ کہاں دور دور کھڑے ہیں، کدھر غائب ہیں؟ سلامت رہیں، غور کر رہے ہیں؟ مجلس میں رونق رہنے والے کچھ لوگ آج غائب تھے،
مگر آپ لوگوں نے عزیزان گرامی ان کا ساتھ دیا، ان کے نہ ہونے کا احساس مجھے کب ہونے دیا؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی بات سمجھ میں آئی؟ 70 میں سے 36 اکیلے علی نے مارے۔ اب تو سمجھ لو جو انسان اور جنات، انسان اور فرشتے مل کے کرتے ہیں جو کام، اس سے زیادہ اکیلے ہمارا علی کرتا ہے۔ آپ نے علی علی کا نعرہ لگا دیا نا۔ فضائل ختم کر رہا ہوں، اب آخری جملہ وہ کہنا چاہتا ہوں جس پہ علی کے عاشق علی علی پھر کریں گے، پورا ہال علی علی اور حیدر حیدر کے نعرے سے نہ گونجا تو مجھے یہ غدیری مجمع پہ حیرت ہوگی۔ جملہ سنو، میں نے خطبہ چھوڑ دیا، اب میں وہ جملے پیش کرنا چاہوں گا جو مسائل سے مجھے نزدیک کرے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد نے، میں 5 دنوں سے ایک بات کہنے کے لیے تمہید بنا رہا تھا، مجلس کا نقطہ نہیں ہے مگر اہم گوشہ حوالے کر رہا ہوں، کاش میری محنت سوارت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد نے کہاں سے بولا علی کی تعریف کرتے ہوئے؟ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح احد ہے، فاتح بدر ہے، فاتح حنین ہے، علی علی اللہ کا ولی ہے، علی نبی کا وصی ہے، علی اول مجاہد، اول مسلمین ہے، ثالث مسلم، تمام باتیں علی علی علی۔ عزیزان کہاں کر رہے تھے سجاد؟ میرے بھائیو پلیز 2 منٹ کے تھکنا نہیں، کہاں سجاد علی علی کر رہے ہیں؟ جانتے ہو یہ منبر کہاں کا ہے؟ جانتے ہو وہ جگہ کہاں کی ہے جہاں سے سجاد بول رہے ہیں؟ اور یہ کوفہ نہیں ہے جہاں ہر دور میں علی علی ہوا، یہ شام ہے، یہ دمشق ہے، اصل کوفے کا منبر نہیں ہے جہاں سے علی خطبہ دیتے تھے، جہاں سے حسن خطبہ دیتے تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کوفہ نہیں ہے جہاں سے امام صادق علی کی تعریف کرتے تھے، جہاں سے امام باقر آ کے علی کی تعریف کرتے تھے، یہ دمشق ہے۔ یہ منبر وہ ہے جہاں سے پچھلی نصف سینچری سے تقریباً آدھی صدی سے علی کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا۔ کیا سنا آپ نے بھائیو؟ جس منبر بنی امیہ سے 40 برسوں سے علی کو گالیاں دی جا رہی تھی، اس منبر پہ آنے کے بعد علی کا بیٹا علی 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 کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سجاد اس منبر سے علی 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 کر رہے ہیں، سارا دربار دیکھ رہا ہے جو علی کے خلاف بولا جاتا تھا، وہاں سے سجاد علی علی کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں۔ یزید نے گھبرا کے کہا ارے یہ ہے کون؟ توجہ چاہتا ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ کہا گیا علی۔ ارے کیا سنا بھائیو؟ کہا گیا علی علی علی۔ یزید نے ایک مرتبہ چڑھ کے کہا مگر علی کربلا میں مارا نہیں گیا، حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں مارا گیا، کربلا میں مارا گیا۔ عزیزان گرامی، امام سجاد گویا ہوئے منبر سے، بالا منبر سے کہا کربلا میں جو مارے گئے وہ بھی حسین کے بیٹے تھے، میرے بھائی علی اکبر، وہ جو تم چھوٹا سا سر دیکھ رہے ہو وہ بھی میرا بھائی علی اصغر، میں بھی علی اوسط، میں بھی علی۔ یزید نے چڑھ کے کہا کیا تمہارے باپ کو، میں نے کہا تھا جملہ کہ سارے علی والے خوش ہو جائیں گے، وہ جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ یزید نے چڑھ کے کہا کیا تمہارے باپ کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا تھا؟ علی کے علاوہ علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا تھا۔ سجاد نے بڑے دربار میں کہا میرے بابا کا یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دے گا تو ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ خوش نصیب ہیں، اگر ہو سکے تو ذرا سی مائک کی آواز بڑھا دیجیے گا، میری آواز چونکہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، تھوڑا سا تو مصائب آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری آواز مصائب میں سب تک پہنچ جائے۔ علی علی علی، خوش نصیب ہیں اپنے بچوں کا نام علی رکھنے والے، علی رکھنے والے۔ بھائیوں بہنوں،
अपने बच्चों का नाम अली रखो, फातिमा रखो, उल्टे सीधे बेतुके नाम मत रखना, नाम का शख्सियत पे असर पड़ता है। रसूल अकरम ने फरमाया है जिनके 4 बच्चे हों उनमें से किसी का नाम हम पे ना हो, यानी अहले बैत के नाम पे ना हो, तो वो हम में से नहीं है, नबी का उम्मती नहीं, नबी का चाहने वाला, नबी का आशिक नहीं। कैसे अरे गैर नाम हम चुन लेते हैं? जब अली नाम रखने की बात आए, फातिमा रखने की बात आए, अरे वो क्या करें, खानदान में वो मेरी खाला की, देवर की, पता नहीं किसके बच्ची का नाम अली है। रे क्या करें, मेरी बेटी के ससुराल में है फलाना का नाम फातिमा है, नहीं रखते खानदान में, लेकिन गांव में, मेरे गांव में किसी का नाम अली है। तो हुआ करे, मैं ईरान में रहता था, ईरान में हमारे उस्ताद थे मोहम्मद अल्लाह अकबरी, उन्होंने कहा कि मेरे भाई का नाम अली है, मेरे बाप का नाम अली है, मेरे बेटे का नाम अली है, मेरे भतीजे का नाम अली है, मेरे चचा का नाम अली है। हमारे घर में एक बार अली पुकारा जाता है, 4 लोग पीछे मुड़ के देखते, मुझे तो नहीं बुलाया गया। मेरी बीवी का नाम फातिमा है, मेरी बहन का नाम फातिमा है, मेरी बेटी का नाम फातिमा है, मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरी भतीजी का नाम फातिमा है, मेरी भांजी का नाम फातिमा है। एक बार फातिमा पुकारा जाता है, घर की 4 बच्चियां मुड़ के देखती हैं, मुझे तो नहीं। ये होता है कैरेक्टर से साबित करना कि हम अली वाले हैं। साबित तो करो, इसी नाम को तो खत्म करना चाहता था यजीद। हुसैन ने अपनी 3 बेटियां थी, तीनों का नाम फातिमा रखा, फातिमा रखा। अलकाब अलग मिल जाते हैं मगर नाम फातिमा था तीनों का। 3 बेटे थे, तीनों का नाम अली रखा। मैं जिस घर में कुम में था, किराएदार था, हमारे मालिक मकान मौलाना थे, तो उनकी 4 बेटियां थी, अल्लाह ने सिर्फ बेटियां ही दी थी, रहमतें ही दी थी। 4 बेटियां थी, बड़ी बेटी का नाम फातिमा, कुछ बच्चियां छोटी छोटी भी थी, मैंने खुद देखा उनको पुकारते हुए। बड़ी बेटी का नाम फातिमा, उसके बाद वाली का नाम, दूसरी वाली का नाम जहरा, तीसरी का फातिमा जहरा, चौथी का जहरा फातिमा। इसे इश्क अली कहते हैं और इसी नाम से पुकारते भी थे, फाती नहीं करते थे। हमारे यहाँ नाम फातिमा जहरा होता है, फातिमा कुबरा होता है, लोग अनबंद कर देते हैं, शॉर्टकट करने के चक्कर में बीबी का नाम बिगाड़ देते हैं। मोहम्मद अली नाम है, मद्दी, मद्दन, मद्दू, मद्दी, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मैं ज्यादा मिसाल नहीं दूंगा, लेकिन वरना किसी घर में निकल गया नाम तो बुरा मान जाएगा। मेहदी नाम होता है, मोहम्मद मेहदी नाम है, और उसको शॉर्ट कर गंदा नाम कर देते हैं, घिनौना नाम कर देते हैं, मेहदी बिगाड़ देते हैं। पुकारिए मोहम्मद, पुकारिए अली, पुकारिए अब्बास। डर किस बात का है? वहाबियों से डरते हो अब्बास रखते हुए नाम, काफिरों से डरते हो मोहम्मद रखते हुए नाम। जो अपने बच्चों का नाम मोहम्मद और अली और अब्बास और हुसैन न रख सके, ज़ैनब और फातिमा और जहरा न रख सके, सकीना न रख सके, वो कैसा शिया है, कैसा मुसलमान है? इसीलिए नबी ने कहा था, नबी जानते थे आखिरी दौर में अरू घरू नत्थू खरू नाम आएंगे। एडवांस बनने चक्कर में जॉन भी अगर होगा ना, इमाम हुसैन के नाम, साहबी का नाम, शागिर्द का नाम, गुलाम का नाम जॉन, अबू ज़र का करबला, तो जॉन नहीं कहेंगे, एच लगा देंगे, जॉन। स्पेलिंग में लिखते हैं JH, ये एच कहां से आ गया? JAU होगा, मगर अंग्रेजी बनाने के लिए अपने को, वो पढ़ना है जी, अंग्रेज बनाने के लिए अपने बच्चों को जॉन कहेंगे, हम जॉन नहीं कहेंगे। गौर कर रहे हैं आप? JH आ जाता है, ये H बढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने को मॉडर्न दिखाना है। गौर कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है? अबू ज़र गफ्फारी के सहाबी जो करबला के शहीद हैं, उनका नाम बिगाड़ रहे हो, उनका नाम बिगाड़ रहे हो। JAU के बजाय JH ओ कर रहे हो, उसके आगे जो भी करो। ये मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से नाम हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं। एरू गैरू नत्थू खैरू नाम उठा कर देते अपने बच्चों का, और उसी नाम से पुकारते हैं। और इस्लामी नाम भी ढूंढते हैं तो देखते हैं नाविलों में क्या लिखा है, मीनिंग कुछ भी हो। ये अगर ऑफ द रिकॉर्ड होती मजलिस तो मैं अपने आपके जानने वालों में, घर खानदान में रखे जाने वाली बच्चियों का नाम बताता, कितने गंदे गंदे नाम रखे जाते हैं जिसके मीनिंग, उर्दू का नाम या अरबी का नाम है, अरबी से लिया है, मीनिंग इतनी गंदी है कि शर्म आ जाए तर्जुमा करते हुए। आलिम से पूछते नहीं है, अब तो गूगल पे और यहाँ वहाँ जहाँ मिल जाए, जो खूबसूरत लगे भर देते उठा के। गौर कर रहे हैं? नाम का बहुत असर होता है बच्चों, भाइयों।
اپنے بچوں کا نام زہرا رکھو، علی رکھو، زینب رکھو، فاطمہ رکھو، محمد رکھو۔ پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے نام کا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ معصوم کا فرمان ہے، نام کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ الگ بات ہے، ہم نام رکھتے ہیں تو نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے۔ اہل بیت نام رکھتے ہیں تو مستقبل کی شخصیت نظر میں ہوتی ہے، تب نام رکھتے ہیں۔ علی کو پتا تھا یہ بیٹی میری زینت بننے والی ہے، تو کہا زینب اپنے باپ کی زینت۔ علی کو پتا تھا کہ یہ بیٹا شیر بننے والا ہے، تو نام رکھا عباس۔ نبی کو پتا تھا یہ میری بیٹی اپنے شیعوں کے لیے جہنم کی آگ کے سلسلے سے مانے حائل اور رکاوٹ بن جائے گی، تو نام رکھا فاطمہ۔ فاطمہ، چھٹے امام سے پوچھا گیا فاطمہ کیوں رکھا نبی نے نام؟ فاطمہ تو کہتے ہیں کاٹ دینے والے کو، توڑ دانے والے کو۔ بیریئر دیکھا نا، بیریئر سڑکوں پہ بیریئر لگا رہتا ہے، ادھر سے نہیں ادھر سے جائیے، راستہ رک جاتا ہے، بیریئر، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کہ کیوں نام رکھا؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں سمیت فاطمہ تو بفاطمہ لأن فتمت بها النار على محبیہا۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ کے ذریعے سے جہنم کی آگ کٹ جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور ان کے چاہنے والوں تک پہنچنے نہیں پاتی ہے۔ جہنم کی آگ اور اپنے شیعوں کے درمیان حائل اور بیریئر اور رکاوٹ ہے فاطمہ زہرا۔ فخر کرو کہ فاطمہ کے چاہنے والوں، صدا پر مل کے پڑھیں حضرات۔ فاطمہ، عزیزو، اتنے خوبصورت نام ہمارے پاس رہتے ہوئے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ امام سجاد نے کہا، پیغام دیا حسین کا، حسینیوں تم سب حسینی ہو نا، جب تک نام رکھ دیے، اگر سدھار سکتے ہو، اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں، خدا نخواستہ کسی گھر میں غلط نام رکھا ہوا تو سدھار لو، نہیں تو آئندہ خیال کرنا۔ بچے اپنی نسلوں کے لیے سوچیں کہ نام حسین کے گھر والوں پہ رکھیں، نبی کے گھر والوں پہ رکھیں۔ علی رکھے، سب سے اچھا نام علی و فاطمہ۔ بنی امیہ نے اسی کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اسی کا جواب دیا تھا امام سجاد نے۔ میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی اللہ دے گا تو سب کا نام علی رکھو، علی رکھو۔ علی سے اچھا نام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی فکر نہ کرنا کہ خاندان میں کسی کا نام ہے، خاندان میں اہل بیت ہی کا نام تو ہے، کیا ہو گیا ایک سے زیادہ ہو جائے تو؟ میں نے ایک مثال دے دی، ایک گھر میں 4 بیٹیاں، چاروں کا نام بیوی کے نام پہ ہے، چاروں کا، سگی بہنوں کا۔ امام سجاد نے، عزیزان محترم، امام سجاد نے، میں تھوڑی دیر آپ کو فضائل و مصائب کے درمیان لے کے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب جو جملے آ رہے ہیں میں بیچ کے کچھ جملے چھوڑ رہا ہوں، جو جملے آ رہے ہیں وہ مجھے مصائب سے نزدیک کریں گے۔ جب یہ کہہ دیا کہ جا کا جد بھی علی بن ابی طالب، وہ جد ہے میرا جس کا میں قصیدہ پڑھ رہا تھا ابھی تک، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اب سب کے کان اور کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، اس نے کہا انا ابن علی جن المرتضیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ۔ اب امام جب سب ہمت انگوش ہو گئے تو امام نے کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن سیدۃ النساء، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں سیدۃ النساء کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے بہت سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے ماتم کرنے والے، رونے کے لیے اب آئیں، تو پلیز آخر میں آپ سے گزارش کروں تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ رہیے گا، ذرا سا پلیز یہ گیپ فل کر دیں، پلیز سلوا پڑھیں، آپ رضا سلوا پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، اگر ایسے شرم آ رہی تو سلوا پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ آج 40 کی تاریخ ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی اگر باہر کھڑا ہو تو اسے موقع مل جائے کہ اندر آ کر کے فرش عزا پہ گریہ کر لے۔ سلامت رہو میرے بھائیو۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ میں نے پورا خمسہ شرح خطبہ سجادیہ کے عنوان سے پڑھا ہے۔ عزیزو، میں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی، شکر گزار ہوں آپ کا کہ میں مجلس کے انداز سے ذرا مختلف آپ کو لے کے چلا، مگر آپ نے مجلس کا ماحول بنائے رکھا۔ میں مجلس نہیں پڑھ رہا تھا،
میں تو شرح خطبہ سجادیہ پیش کر رہا تھا، مگر اب ایسے جگہ پہ آ گیا ہوں کہ جہاں آپ اپنے کو رونے سے نہیں روک سکتے۔ امام سجاد نے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا، انا بن الحسین القتیل بکربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا۔ انا ابن المرمل بالدماء، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو اپنے خون میں غلطہ کیا گیا۔ مجھے میزبان حضرات اجازت دیں، میں مصائب اربعین سے پہلے امام سجاد کے چند جملے اور دہرانا چاہوں گا۔ مصائب کے جملے امام سجاد کے، انا ابن المرمل بالدماء، میں خون میں جو غلطہ تھا، جو نہا رہا تھا کربلا کے میدان میں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور آواز دی، انا بنو من بکا علیہ الجن فی الظلماء، ارے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس پہ اندھیروں میں چھپ چھپ کے جنات گریا کرتے ہوئے نظر آئے، گریا کرتے رہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا بنو من ناہا بنا ہے نوحے سے، نوحہ کہتے رونے کو، فریاد کو۔ انا بنو من ناہا علیہ الطیور فی الہوا، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر ہواؤں میں پرندے بھی روتے ہوئے نظر آئے، گریا کرتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزو یقولو انا 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 فزج الناس بالنہیب بالبکاء والنہیب فخاف اليزید ان تکون فتنة فدعا المؤذن فیقطع کلامہ۔ امام اسی طریقے سے انا 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 کہتے جا رہے تھے کہ مجمع سے شور گریہ بلند ہونے لگا، پورا شام کا دربار چیخ چیخ کے رونے لگا۔ اب یزید کو یہ محسوس ہوا، یہ ڈر ہوا کہ کہیں فتنہ یعنی انقلاب برپا نہ ہو جائے۔ یزید نے مؤذن کو پکارا کہ سجاد کے کلام کو منقطع کر دے۔ مؤذن کو آواز دی سجاد کا کلام روکنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اب مؤذن گلدستہ اذان پہ گیا، اس نے فنادى المؤذن اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، فقال علیہ السلام کبرت کبیرا لا یقاس به شیئا، اللہ اکبر من شیء اکبر من کل شیء۔ مؤذن تو نے اس کبیر کا نام لیا ہے کہ جس کی کبریائی سے کسی کا موازنہ، مقایسہ اور کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ہے، بے شک اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال علی بن الحسین شہدا شعری شہدا لحمی و جسمی و بشری و شعری۔ اے مؤذن، میرا گوشت پوست بخا کھال رواں رواں وجود کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فقال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فالتفت الامام من المنبر الى یزید فقال یا یزید اہذا محمد جدک ام جدی؟ ان قلت جدک فقد کذبت وکفرت، وان قلت جدی فلما قتلت اطرتہ۔ امام سجاد نے جیسے ہی مؤذن کو کہتے سنا کوئی رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، امام سجاد نے بالا منبر سے یزید کو خطاب کرتے ہوئے یزید یہ بتا، جس محمد کا نام کلمے میں لیا جا رہا ہے، اذان میں
یہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے؟ اگر تو کہے گا تیرے جد تھے تو زمانہ جانتا ہے تو کافر و کاذب ہے، لیکن اگر یہ مانتا ہے کہ میرے جد تھے تو پھر جس کا نام اذان میں لے رہا ہے اس کی عطرت کو گرفتار کر کے کیوں لایا ہے؟ اس کے بچوں کو کربلا میں زیر خنجر. ماشاءاللہ. سلامت روزہ دارو. میں خطبہ سجاد پڑھ رہا تھا، آپ نے گریہ کیا، مجلس کا پورا ماحول مصائب کا بن چکا ہے. میں 40 کے مصائب 5-7 منٹ پڑھنا چاہوں گا، لیکن آپ کو صرف ایک احساس دلاؤں گا. میرے بھائیوں، آج رونے کے لیے، گریے کے لیے خطیب کے جملے سننے ضروری نہیں ہے. گریے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج 72 کارروائی ہے. میرے بھائیو، جو جہاں ہے نا، آپ سے 10 بستہ گزارش کرتا ہوں، اپنے رونے میں کوئی کمی نہ کرنا. میرے بھائیو، جب عاشور کے دن شام غریبہ آئی تھی، ایسے ہی اندھیرا تھا، تو آپ روتے ہوئے آپ کو یہ خیال شاید آیا ہو کہ اگر حق گریہ ادا نہ ہوا تو ابھی 40 تک مجلسیں باقی ہیں. لیکن عزادارو، اب تو عشرہ 40 بھی چلا گیا. اب نہ روگے تو کب روگے؟ اس عشرے کی، عشرہ 40 کی یہ آخری مجلس ہے. عزادارو، ہمارا ایک مہمان آیا تھا جو دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، زہرا کو پرسا دے دو، میری بہنوں زینب کو پرسا دے دو. وہ مہمان جا رہا ہے، سال بھر ہم اسی غم کا انتظار کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جو 10 منٹ مصائب پڑھوں گا، میرے بھائیوں آپ سے گزارش یہ ہے، میرے جملوں کا انتظار نہ کرنا. شاید آپ کی آواز گریہ میں میری آواز دب جائے، مگر آپ کو بس یہ سوچ سوچ کے روتے رہنا ہے. آج کربلا کے 72 کا چہلم ہے. عزادارو، ہمارے گھر میں کوئی ایک مرتا ہے، ایک چہلم ہوتا ہے، سینکڑوں پرسے کے لیے آتے ہیں. آج فاطمہ کے گھر میں 72 کا چہلم ہے. میں کس کے مصائب پڑھوں؟ عزادارو، آج 72 کا 40 ہے نا، آج میں 72 شہداء کے مصائب پڑھوں؟ کیا میں حبیب و زہیر و مسلم کے مصائب پڑھوں؟ عزادارو، کیا میں اون و محمد کا تذکرہ کروں کہ ننھے جنازوں کو ماں نے دیکھا تو شکر کا سجدہ کیا؟ کیا میں قاسم کے مصائب پڑھوں کہ جب حسین جنازہ لے کے آئے، ابا میں لپیٹ کے، ماں نے کہا کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی؟ سب کا جنازہ لائے، قاسم کا نہ لائے. حسین نے گٹھری کھول دی، جنازہ ہوتا تب تو لاتا. بھابھی، لاش کے ٹکڑے لایا. اشرف اللہ. کیا میں اکبر کے مصائب پڑھوں؟ 18 سالہ جوان کربلا میں اڑیا رگڑ رہا تھا زمین کربلا پہ. حسین نے نیزے کی علی کھینچی، بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں جوان کا کلیجہ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جہاں بیٹھے ہو زہرا کو پرسا دے دو. ابھی امام رضا کی مجلس گزری ہے نا، امام رضا نے کہا ہے عاشور کو زندہ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. شرما کے نہ ہونا. عزادارو، کیا میں اس عباس کے چہلم کی مجلس پڑھوں جس عباس نے شان قلم ہونے کے بعد، سر پہ گرد لگنے کے بعد جب حسین کو سلام کیا تو صابر حسین نے کمر تھام لی. عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. عزادارو، آج ننھے سے اصغر کا چہلم ہے. کیا میں اصغر کے مصائب پڑھوں کہ جس ننھے سے بچے کو حسین لے کے آئے،
فوج اشقیاء سے پانی کا مطالبہ کیا، تیر سے شعبہ لگا، باپ کے ہاتھوں میں بیٹا ذبح ہو گیا، پشت خیمہ پہ دفنا دیا۔ عصر عاشور کے بعد ظالم نیزہ چبھاتے ہوئے آگے بڑھے، ماں دروازے پہ دیکھ رہی تھی، ایک نیزہ جو نکلا اس کے ساتھ ننھا سا جنازہ، ماں نے دیکھا بیٹے کا سر کاٹا گیا۔ سلامت ہو بھائی، سلامت ہو۔ ماشاءاللہ آپ سب گریہ کر رہے ہیں۔ جو اب تک نہ رو سکا اس سے میں کہوں گا خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو۔ بی بی زہرا کے صدقے میں آج آنسوؤں کا نذرانہ آنکھوں میں آ جائے، رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسے بن جانا۔ چھٹے امام کا حکم ہے مجلس حسین میں رونا نہ آئے تو آواز گریہ نکالو، اس پہ بھی ثواب ہے، امام کا حکم ہے۔ عزادارو میں کس کے مسائل پڑھوں؟ میں کیا عزیزو، میں 72 کا مسائل تو نہیں پڑھ سکتا نا، مگر سب کی نمائندگی میں چہلم کے مصائب سے قبل ایک شہید کا ذکر کرنا چاہوں گا جو سارے شہداء کا سردار تھا۔ اللہ اکبر۔ میں صرف سید الشہداء کے مصائب 2 جملے میں، وہ حسین جو کربلا کے میدان میں یک کو تنہا ہے، گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ گرا، ہر طرف سے نرغے آدھا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، جنت البقیع کی ساکنہ آ گئی، دکھیاری ماں ہے، تڑپ تڑپ کے خیمے کا رخ کر کے اپنی بیٹی کو کچھ یوں بلاتی ہے، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، میر انیس نے قیامت ڈھا دی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبت۔ اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ہے وہ زخم اور 2 عالم کا مقتدا، گھبرا کے ماں نے بیٹی کو بلایا پکارا، ہے وہ زخم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک میں، زینب نکل حسین تڑپتا ہے ہاتھ۔ سلامت رہو عزادارو۔ زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پہ۔ زینب نکلی، خیمے سے آئی، کلے زینب یا سے پکارا، یبن سعد اتنظروا ویقتل اخی، سعد کے بچے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا مارا جا رہا۔ جیسے ہی بھائی کے کانوں سے آواز ٹکرائی، زخمی حالت میں حسین نے آنکھوں کو کھولا، بہن میں زندہ ہوں، خیمے میں واپس جا۔ اب تو بیٹی بھی چلی گئی، خیمے میں چلی گئی۔ عزادارو اب فاطمہ کرے تو کیا کرے؟ ایک بے کس ماں نے، غریب ماں نے اب نجف کا رخ کر کے ذوالفقار کی دہائی دی اور آواز دیتے ہوئے کہا، قیامت ڈھائی امیر انیس نے، اے ارض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ کیا سنا عزیزو؟ اے دشت نینوا، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ سلامت رہو۔ عزم اللہ، آپ نے خوب گریہ کیا میرے بھائیوں، خدا کے لیے 5 منٹ تھکان اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ میں نے کہا نا 50 دن سے محرم منا رہے ہو،
اگر حق کے گریہ ادا نہ کر سکے تو آج چہلم کی آخری مجلس میں فاطمہ کو پرسا دے دو. بس 5 منٹ اور مسائل پڑھنا چاہوں گا. بھائی عزیزو ان 72 کاربعین ہے, زینب کو پرسا دینا ہے 72 کا. عزیزو شام میں جب سکینہ مر گئی, کیا سنا عزیزو آپ نے؟ کیا یہ جملہ آپ کو پانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ زندان شام میں حسین کی یتیمہ مر گئی. عزیزو کسی شاعر نے تصور نہیں صحیح مگر کہا, آپ لوگ نوحہ پڑھتے ہیں, سکینہ کی زبانی, اب تو سکینہ کا نام یتیمہ ہو گیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, اب حالات شام بدلے, یزید نے مجبور ہو کے رہائی کا حکم دے دیا. مجھے شام کے کچھ مراحل پیش کرنے تھے مگر تمہیدی مرحلوں میں آپ نے خوب گریہ کر لیا. میں نے اچھا خاصا آپ کا وقت لے لیا, لہذا شام سے بہت تیزی سے آپ کو کربلا لے جا کے مجلس تمام کرنا چاہوں گا. چہلم کے دن لے جانا چاہتا ہوں, چہلم کے دن کا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. عزادارو شام میں رہائی مل گئی, کٹے ہوئے سر آئے, تبرکات حسینی آئے. حسین کا سر زینب نے لے لیا, قاسم کا سر ام لیلا نے لے لیا, قاسم کا سر ام فروہ نے, اکبر کا سر ام لیلا نے, اصغر کا ننھا سا سر ام رباب نے لے لیا. سب کے سر بیویوں نے لے لیے. ایک تشت میں 2 چھوٹے چھوٹے سر, ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. شام کی کسی بیوی نے کھڑے ہو کے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی, بچوں کی ماں زندہ نہیں. سلامت ہو ماشاءاللہ عزادارو, تم ثابت کر رہا ہو حسین کے عزادار ہو, مسلسل گریہ کر رہے ہو میرے بھائیو, خدا تمہیں جزائے خیر دے. کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زینب نے آواز دی, بیویوں ایسا نہ کہو, ان بچوں کی ماں زینب موجود ہے, مگر میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی کا ماتم کروں گی, بچوں پہ نہیں رہوں گی. اکبر کا سر کسی بیوی نے دیکھ کے کہا خدایا اتنا حسین جوان, اس کا مرنا ماں برداشت نہیں کر سکتی. خدایا جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں دنیا میں نہ رہی ہو. ام لیلا نے آواز دیا, میں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا ذبح کیا جا رہا تھا. تبرکات حسینی آئے, ان تبرکات میں چادریں آئیں, بیویوں نے چادریں لے لی. ایک چھوٹی سی چادر تھی, ام رباب نے اٹھایا لا کے ننھی سی لہر پر رکھا. اے بیٹا سکینہ, چادر مانگتی تھی, چادر آ گئی ہے. زینب نے کہا بیٹی وطن جانا چاہتی تھی, ہم مدینے جا رہے ہیں. سلامت ہو, سلامت ہو جناب. کسی صورت قافلہ شام سے چلا, کربلا پہنچا. سجاد سے پہلے آپ سب اربعین میں جاتے ہیں نا, جو بچے آپ کے یہاں کے گئے ہیں پروردگار ان کی زیارت قبول کرے. آپ میں سے جو گئے ہیں اس کی زیارت قبول ہو, جو نہیں جا سکا پھر اربعین میں جائے. عزادارو مگر کربلا کا پہلا زائر اربعین کا کون ہے جانتے ہو؟ نبی کا نابینا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری عزیزو سجاد سے پہلے کربلا پہنچ گئے. میں اپنے والد محترم سے علامہ سرکار قیصر حسین نجفی سے میں نے بچپنے سے مصائب سنا ہے. میں کچھ خاص انداز سے پڑھتا ہوں مگر میں نے مصائب میں آپ کا اچھا خاصا وقت لے لیا ہے نا. اگرچہ آپ رو رہے ہیں, آپ تھکے نہیں, رونے کو آمادہ ہیں, مگر اب زیادہ وقت نہیں لوں گا, لہذا مختصر کر رہا ہوں. مگر جتنا پڑھوں گا مجھے یقین ہے پورا مجمع روئے گا. عجیب منزل ہے جو روایتوں نے تحریر کی. جابر پہلے پہنچ گئے امام سے پہلے. جابر کے ساتھ ان کا غلام تھا جس کا نام تھا عطیہ. جابر نے اپنے غلام عطیہ سے کہا پہلے مجھے نہر فرات پہ لے کے چلو, میں مولا کی زیارت غسل کے ساتھ کرنا چاہوں گا. جابر بڑے خوش نصیب ہو کہ آج تم نے فرات پہ غسل کر لیا. یہی فرات تھی جو بہہ رہی تھی. سکینہ کہہ رہی تھی ہائے پیار. غسل کیا کہ مجھے قبر حسین پہ لے چلو.
غلام نے کہا یہاں تو بہت سی قبریں ہیں، مجھے کیا پتا حسین کی قبر کون سی ہے؟ کہ جتنی بھی قبریں ہیں نا، ہر قبر سے تھوڑی تھوڑی سی خاک اٹھا کے لے کے آؤ۔ غلام مٹی لاتا تھا مٹھی میں لے کر کے، اور جابر ہاتھوں میں لے کے سونگتے تھے، خاک کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے تھے۔ نہیں، یہ میرے آقا کی قبر نہیں ہے، یہ میرے آقا۔ اسی اسنا میں کسی نشیب کی جانب سے، کسی موقع سے، کسی جگہ سے، کسی محل سے ایک قبر کی مٹی اٹھا کے جیسی عطیہ لاتا ہے، جابر نے اس کو سونگا، فوراً اپنی پیشانی پہ ملنا شروع کیا، یہی میرے آقا حسین کی قبر ہے، اس سے میرے آقا حسین کی خوشبو آتی ہے، کسی قبر پہ لے کے چلو۔ جا کے جابر نے حسین کے قبر کی زیارت کی۔ غلام نے کہا آقا کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہا مجھے جلدی بتاؤ، خبر لے کے آؤ کس کا قافلہ ہے، اگر مولا سجاد کا قافلہ ہوگا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور اگر یزید کا قافلہ ہوگا، کارواں ہوگا، تو مجھے یہاں سے دور کر دینا۔ عطیہ جاتا ہے، جانے کے بعد پلٹ کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے آقا سید سجاد، آقا سلامت رہو، سلامت رہو بھائیو، سلامت رہو، شب اربعین کی مجلس کا تم حق ادا کر رہے ہو، مجھے غلط نہ کہنا، برا نہ کہنا کہ مجلس میں نے مصائب زیادہ پڑھ دیے، میں آپ کو اس لیے مصائب سنا رہا ہوں کہ اگر 50 دن کوئی نہ رو سکا ہو تو آج فرش عزا پہ گریہ کیے بغیر نہ اٹھے، بس 2-3 منٹ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، مجلس سمیٹنا چاہ رہا ہوں، مصائب تو بہت ہے اربعین کے، آخری منازل سے نزدیک کرو، عزادارو عطیہ نے کہا مولا سجاد کا قافلہ آیا ہے۔ عزیزو سجاد قریب آئے، سجاد آگے تھے، پہلے سجاد دشت نینوا میں پہنچے، جابر نے سجاد کو سلام کیا، گلے ملنا چاہا، امام نے روک دیا۔ چچا جابر 1 سال تک توقع خاردار، گلے میں پڑا تھا، گلا زخمی ہے، معانقہ نہیں کر سکتا۔ عزیزو ایک مرتبہ جابر سے امام سجاد کہتے ہیں جابر چچا جابر یہاں سے کچھ دور چلے جائیے، یہاں سے دور چلے جائیے۔ کہا کیا ہو گیا؟ چچا لیکن یاد رکھیے گا یہ جابر نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، مگر سجاد کی غیرت، سجاد نے کہا یہاں سے، پوچھا کیوں دور چلا جاؤ مولا، کیا ہو گیا؟ کہ میرے ساتھ میری ماں اور بہنیں بھی آ رہی ہیں، جب اپنے وارثوں کی قبروں میں پہنچیں گی تو بےتاب ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ وہ بےتابی آپ کے کانوں تک پہنچے۔ ہائے غیرت دار سجاد جو یہ برداشت نہ کر سکا کہ زینب کے گریہ کی آواز جابر سنے شام کے بازار میں۔ اللہ اکبر، جابر کنارے ہٹے، قافلہ زینب کے ساتھ داخل ہوا۔ اب بیویاں اپنے وارثوں کی قبروں پہ جانے لگی۔ بھائیو خدا کے لیے 2-3 منٹ کے لیے تھکان کا اظہار نہ کرنا، ماشاءاللہ تم نے خوب گریہ کیا ہے، فاطمہ زہرا تمہیں دعائیں دیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب زینب نے پوچھا میرے بھائی حسین کی لحد کہاں ہے؟ سجاد حسین کی قبر کا پتہ بتایا؟ میری ماں اور بہنوں ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا۔ سجاد نے کہا وہ میرے بابا کی قبر ہے۔ اب زینب کھڑے ہو کے اپنے قدموں سے نہیں بلکہ زمین پہ بچوں کی طریقے سے گھٹنیوں چلتے ہوئے قبر حسین پہ آتی ہے اور خود کو گراتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے۔ اتنے دنوں تک مصیبت برداشت کرنے والی زینب مگر اپنے غم کا شکوہ نہیں کیا بلکہ حسین سے کہتی ہے بھیا مجھے معاف کرنا، میں تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکی، سکینہ کو زندان میں دفنا کے آئی ہوں۔ بس ایک منٹ میں اس تمام کر رہا ہوں، عزیزانو 1 منٹ گریہ نہ روکنا، تمہاری امانت کو زندان میں دفنا کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، روتی ہے، بیان کرتی ہے
اب اس کے بعد اگر آپ نے آخری جملے پہ جیسے ابھی تک گریا کر رہے تھے ویسے ہی گریا کر لیا، یہی مجلس تمام کر دوں گا۔ اور یہ قیامت کا جملہ وہ ہے، میں جہاں بھی پڑھتا ہوں سارے عزادار تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ ایک مرتبہ سجاد سے زینب کہتی ہے، اے بیٹا بیٹا یہ بتاؤ میرے وفادار عباس کی قبر کہاں ہے؟ خدا عباس کے پرچم کے سائے میں تمہیں محشر میں محسوس کرے۔ مجلس تمام کر دی، مولا کا علم آ رہا ہے، علم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استقبال عمل کو، علم کو کہ میرا عباس کی قبر پہ لے کے چلو، لے کے چلو۔ زینب کے بازوں کو تھاما، سجاد ایک قبر پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ زینب نے پوچھا، بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ کس کی قبر ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کا نہیں، نہیں یہ میرے عباس کی قبر نہیں ہو سکتی، یہ میرے عباس کی قبر نہیں ہو سکتی۔ کیوں پھوپھی کیوں؟ کہ میرا عباس بڑا رحیم شہید تھا، بلند قامت تھا، یہ چھوٹی سی کام یہ عباس کی قسم۔ کیا پھوپھی اماں عباس چچا عباس کی دشمن نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، میں نے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ایک چادر میں لپیٹ کے دفنا دیا۔